بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو لینڈ کی تلاش، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ صفدر کی گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکلی ہی تھی کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے ریسیور کا سوئچ آن کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ ٹرانسمیٹر پر اسی کی کال ہو رہی تھی اور آواز X2 کی تھی۔ یس سر، اٹ از صفدر۔ شاہدارہ کی سائیں پوسٹ پر تمہیں رکنا ہے، وہاں تمہیں کچھ سامان ملے گا جیسے تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے، X2 اپنی مخصوص آواز میں کہہ رہا تھا۔ رہبان کی چوکی سے 2.5 میل ادھر ہی جو موٹل ہے، تم وہاں قیام کرو گے اور پھر وہیں تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ ہیلو، تم سن رہے ہو؟ میں سن رہا ہوں جناب۔ شاہدارہ کی سائیں پوسٹ سے کتنے فاصلے پر ہو؟ X2 نے پوچھا۔ 30 میل پر سائیں پوسٹ آئے گی۔ ٹھیک ہے، رفتار کچھ تیز کرو۔ اوور اینڈ آل۔ صفدر نے طویل سانس لے کر سوئچ آف کر دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ 10 منٹ کے اندر ہی اندر وہ سائیں پوسٹ کے قریب تھا جہاں رکنے کی ہدایت X2 سے ملی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر روک دی اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ ٹٹولنے لگا۔ سگریٹ سلگا کر سیٹ کی پشتگاہ سے ٹک گیا اور گھڑی پر نظر ڈالی۔ 5:15 ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اس موٹیل تک پہنچ جائے جس کا حوالہ X2 نے دیا تھا۔ وہ سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لیتا رہا۔ چائے کی طلب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ روانگی کے وقت اسے دھیان نہیں آیا تھا کہ تھرمس میں چائے بھی لے لیتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی بائیں جانب سے آئی اور سڑک کی دوسری جانب اتر کر رک گئی تھی۔ صفدر نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا لیکن سیٹ ہی پر بیٹھا رہا۔ اس گاڑی سے ایک دراز قد آدمی نے اتر کر سڑک پار کی اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر صفدر، اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یس پلیز۔ اپنی گاڑی کی ڈکی اٹھائیے، کچھ سامان ہے۔ صفدر گاڑی سے اتر کر ڈکی کھولنے لگا اور اجنبی پھر سڑک پار کر کے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اپنی گاڑی کی ڈکی اٹھا رہا تھا۔ پھر اس نے 2 سوٹ کیس نکالے اور انہیں اٹھائے ہوئے صفدر کی گاڑی کی طرف پلٹ آیا۔ پھر خود ہی وہ دونوں سوٹ کیس ڈکی میں رکھ دیے۔ صفدر نے ڈکی بند کی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر رہا تھا۔ صفدر بھی خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ سگریٹ پھینک کر چابی اگنیشن میں لگائی۔ دوسری گاڑی نے کچھ دور جا کر یو ٹرن لیا اور اسی طرف چلی گئی جدھر سے آئی تھی۔ صفدر نے انجن اسٹارٹ کر کے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ موٹل تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ یہ موٹل زیادہ تر آباد ہی رہتا تھا کیونکہ یہ شکار کا علاقہ تھا اور شکاریوں کی ٹولیاں ادھر آتی رہتی تھیں۔ ان میں شکار کے شوقین غیر ملکی سیاح بھی ہوتے تھے۔ یہاں انہیں قیام و طعام کی سہولتیں حاصل ہوتی تھیں اور وہ کئی دنوں تک یہاں مقیم رہتے تھے۔ موٹل کے چاروں طرف سے جنگلوں کے سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور موٹل کے قریب ہی ایک چھوٹی سی دیہی آبادی بھی تھی جہاں زیادہ تر شکار کھلانے والے اور ماہی گیر آباد تھے۔ ماہی گیری اس جھیل میں ہوتی تھی جو موٹل کے مشرق میں میلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ صفدر کی گاڑی کے پیچھے 2 اور گاڑیاں بھی موٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئیں۔ ان سے اترنے والے کچھ غیر ملکی تھے اور کچھ مقامی۔ ایک پورٹر صفدر کی گاڑی کے قریب ہی آ کھڑا ہوا۔ مجھے قیام کرنا ہے، صفدر نے اس سے کہا۔ بہت بہتر جناب۔ صفدر نے اتر کر پہلے گاڑی لاک کی، پھر ڈکی کھول کر دونوں سوٹ کیس نکلوائے اور اپنا اٹیچی کیس خود سنبھال کر عمارت کی طرف چل پڑا۔ پورٹر دونوں سوٹ کیس اٹھائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کب تک وہاں قیام کرنا پڑے گا اور بقیہ ہدایات کس سے اور کب ملیں گی۔ بہرحال اسے موٹل میں ایک کمرہ تو مل گیا اور پورٹر دونوں سوٹ کیس کمرے میں چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ صفدر آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر سگریٹ سلگانے لگا۔ یہاں کسی قدر خنکی تھی اور یہ خنکی ناگوار بھی نہیں گزر رہی تھی۔ پورٹر نے جاتے وقت اس سے پوچھا تھا کہ وہ کھانا کمرے میں طلب کرے گا یا ڈائننگ ہال میں کھائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر پر آ کر بتا دوں گا، صفدر نے اسے جواب دیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ کم از کم چائے ہی کمرے میں طلب کر لیتا کیونکہ ذرا دیر آرام کرسی پر ٹک جانے سے گویا تھکن جاگ اٹھی تھی۔ ایک بار پھر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کب تک یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ X2 کی ہدایات کے مطابق میک اپ میں تھا اور فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ صرف ایک ایوننگ سوٹ ساتھ لایا تھا، بس وہ بھی اٹیچی میں یوں ہی رکھ لیا تھا۔
دفتن وہ چونک کر دونوں سوٹ کیسوں کو گھورنے لگا جو راستے میں ایک اجنبی سے ملے تھے۔ آخر ان میں کیا ہے؟ بس سوچتا ہی رہا، لیکن انہیں کھول نہیں سکتا تھا کیونکہ ایکس ٹو کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات نہیں ملی تھی۔ طویل سانس لے کر وہ اٹھ گیا، اٹیچی کیس سے ایوننگ سوٹ اور قمیض نکال کر باتھ روم میں چلا گیا۔ لباس تبدیل کرنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں صرف ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کمرہ بند کر کے ڈائننگ ہال میں آیا۔ مائکرو فون سے ہلکی ہلکی موسیقی نشر ہو رہی تھی، کچھ میزیں بھی آباد ہو گئی تھیں۔ صفدر نے ان پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، کاؤنٹر کلرک اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، میرے ساتھی ابھی نہیں پہنچے، میں تنہا ہوں۔ تشریف رکھیے جناب۔ اسے کاؤنٹر کلرک کے سامنے والے اسٹولوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے رات گئے خنکی بڑھ جاتی ہوگی، صفدر نے پوچھا۔ کسی قدر، لیکن موسم خوشگوار ہی رہتا ہے۔ آپ پسند فرمائیں گے؟ ضرور ضرور، میں تو جہاں سے آیا ہوں وہاں خاصا گرم موسم تھا۔ میرا خیال ہے شاید آپ پہلی بار ادھر آئے ہیں، کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ گزرتا رہا ہوں ادھر سے، کبھی یہاں ٹھہرنے کا اتفاق نہیں ہوا، صفدر نے کہا۔ یہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا۔ جھیل میں مچھلیوں کا شکار بھی ہوتا ہوگا، صفدر نے کہا۔ جی ہاں، جھیل کے کنارے مناسب مقامات پر ہم نے کیبن بھی بنائے ہیں۔ سال بھر بزنس اچھا رہتا ہوگا، صفدر نے پوچھا۔ جی نہیں، سردیوں کے 2 ماہ زیادہ بہتر نہیں ہوتے، کاؤنٹر کلرک بولا۔ دفتن صفدر چونک پڑا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ہال میں اس نے کوئی مانوس سا کہکا سنا ہو۔ چاروں طرف نظر دوڑائی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ آنکھیں ایک لمبے اور دبلے پتلے آدمی پر جم گئیں جو تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ویٹر کی کسی بات پر ہنس رہا تھا، اور ویٹر اس طرح منہ بنائے کھڑا تھا جیسے نادانستگی میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ آس پاس کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صفدر متحیرانہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ بالکل وہی، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں تھا کہ اب اس کا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ پھر ویٹر شاید اظہار ندامت کر کے رخصت ہو گیا اور وہ میز پر پڑے ہوئے اخبار کی سرخیاں دیکھنے لگا۔ صفدر تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر کاؤنٹر کلرک کی طرف مڑ کر بولا، شاید یہ بیچارہ بھی میری ہی طرح تنہا ہے۔ نہیں صاحب، یہ تو کئی آدمی ہیں، اور جھیل والے کیبنوں میں ان کا قیام ہے۔ جب تک میرے ساتھی یہاں نہ پہنچے مجھے کسی سے جان پہچان ہی پیدا کرنی چاہیے۔ وہ ایک ایسے آدمی کا تاثر دینا چاہتا تھا جسے بکواس کے بغیر چین ہی نہ آتا ہو۔ ضرور ضرور جناب، کاؤنٹر کلرک سر ہلا کر بولا۔ یہ صاحب خاصے ہنسمکھ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ صفدر اٹھ کر اس کی میز کے پاس پہنچا اور دراز قد اجنبی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ صفدر نے آواز بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے اسے چونکتے دیکھا۔ ضرور ضرور، وہ جلدی سے بولا، اور صفدر بدستور اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ضرورت یوں پیش آئی اس کی، صفدر مسکرا کر بولا، آپ میں ایک شناسا کے ہم شکل ہیں، اور مجھے آپ کی آواز کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، اجنبی نے کہا۔ لیکن مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، صفدر بولا۔ تو پھر میں کیوں اپنے کانوں پر یقین کروں؟ اجنبی مسکرا کر بولا۔ میرا نام صفدر ہے اور میں جیمسن ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اور میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ صفدر بولا۔ بالکل، تم مجھے گوشت پوست ہی کا پاؤ گے، بھوت نہیں ہوں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا وہ سامان ساتھ ہے؟ جیمسن نے پوچھا۔ اوہ، تو کیا وہ تمہارے لیے تھا؟ 2 سوٹ کیس ہیں۔ کہاں ہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ میرے کمرے میں۔ انہیں گاڑی کی ڈکی ہی میں کیوں نہیں رہنے دیا؟ ہم کسی وقت نکال لے جاتے۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اوہ، تو کیا تمہیں نہیں معلوم؟ جیمسن نے کہا۔ کیا نہیں معلوم؟ صفدر نے کہا۔ میں تنہا نہیں ہوں، بادشاہ سلامت اور حبشی غلام بھی ہے۔ یعنی کہ صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیمسن ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں ہز میجسٹی کو اطلاع دے دوں گا۔ کس کمرے میں قیام ہے؟ کمرہ نمبر 8، صفدر نے بتایا۔ بس اب دوسری باتیں کرو، جیمسن نے آہستہ سے کہا۔ لیکن صفدر کی حالت عجیب تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا یا کہنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ سلامت کا مطلب تھا عمران، اور حبشی غلام ظاہر ہے کہ جوزف ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ قصہ کیا ہے؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ جیمسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوچ رہا تھا، جن لوگوں کا کل بھی ہو چکا ہو وہ اب کیسے نظر آئیں گے؟ صفدر نے کہا۔ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میری تو برسی بھی ہو چکی ہے، جیمسن بولا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر وہاں ان کی بیوہ نے سارا شہر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ہز میجسٹی کو اس کا علم ہے کہ ملکہ عالم دارالحکومت میں پہنچ چکی ہیں، جیمسن بولا۔ تم صرف دارالحکومت کی بات کر رہے ہو؟
والد صاحب تو انہیں محل سرا بھی لے گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہ خبر ہز میجسٹری کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ خیر، میں نے کافی منگوائی ہے، تم بھی پی لینا، اور اس کے بعد میں یہاں سے جا کر ہز میجسٹری کو حالات سے مطلع کر دوں گا۔ میں نے کہا تھا کہ اب دوسری باتیں کرو، جیمسن نے کہا۔ تم کہاں تھے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہز میجسٹری مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے، خود مجھے زبان کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ تو کیا تمہیں علم تھا کہ مجھ سے یہیں ملاقات ہوگی؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، ہز میجسٹری نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا تھا، جیمسن نے کہا۔ اتنے میں ویٹر کافی لے آیا اور جیمسن نے اس سے ایک پیالی اور لانے کو کہا۔ داڑھی کے بغیر تمہاری شخصیت صفر ہو کر رہ جاتی ہے، صفدر نے کہا، اور اپنا وزن بھی کم لگنے لگتا ہے، لیکن مجبوری۔ ہز میجسٹری کا خیال ہے کہ غریب الوطنی میں وزن کم ہی رکھنا چاہیے، جیمسن بولا۔ میں جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا ہوں، صفدر نے کہا۔ تم لوگ شاید ان کیبنوں میں مقیم ہو۔ تمہیں کیا معلوم؟ جیمسن بولا۔ کاؤنٹر کلرک نے بتایا تھا، صفدر نے کہا۔ کیا تم نے اس سے میرے بارے میں کچھ پوچھا تھا؟ بس خیال ظاہر کیا تھا کہ تم تنہا ہی معلوم ہوتے ہو، لیکن اس نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، صفدر بولا۔ تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ خیر، کافی پی کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اور رخصت ہوتے وقت مجھ سے مصافحہ ضرور کرنا، جیمسن نے کہا۔ ہوں، صفدر پرتفکر انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، بھوک کھل کر لگتی ہے، اور ادھر کیبنوں میں کچھ لڑکیاں بھی ہیں۔ ارے ہاں، میرے پرنس کا کیا حال ہے؟ وہ بھی مجھے کبھی یاد کرتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ظفر الملک 6 ماہ سے یورپ میں کہیں مقیم ہے، افسوس کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ وہ بھی تمہارے نام کے ساتھ مرحوم لگاتا رہا ہے، صفدر نے کہا۔ اور میں عشق کر رہا تھا، جیمسن بولا۔ کہاں تھے؟ صفدر نے پوچھا۔ پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ہز میجسٹری مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے، جیمسن بولا۔ خیر خیر، صفدر ہاتھ جھڑکتا ہوا بولا۔ دوسری پیالی بھی آ گئی تھی، جیمسن کافی بنانے لگا۔ صفدر کی نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور مسلسل عمران کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ غرق ہوئے تھے سمندر میں، اور اب ایک پہاڑ کی ترائی سے برآمد ہو رہے ہیں۔ کافی پی کر وہ اٹھ گیا، جیمسن بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا، اور دونوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور پھر صفدر نے اپنے کمرے کی راہ لی۔ ابھی بھوک بھی نہیں محسوس ہوئی تھی، ویسے جاتے جاتے اس نے کاؤنٹر کلرک کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد کھانا اپنے کمرے میں کھائے گا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ پھر آرام کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ 1.5 سال پہلے تنزانیہ میں مفقود الخبر ہو جانے کے بعد جیمسن اچانک اس طرح ملا، اور یہی نہیں، عمران اور جوزف بھی اس کے ساتھ تھے، جنہیں سمندر کی گہرائی نے نگل لیا تھا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، جو لہجہ بلہجہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پلیز کم ان، اس نے اونچی آواز میں کہا، اور جیمسن دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ آؤ، صفدر اٹھتا ہوا بولا۔ بیٹھوں گا نہیں، کہا گیا ہے کہ تم صبح 9 بجے یہاں سے رہبان کی چوکی کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ سامان تمہارے ساتھ ہوگا، کمرہ انگیج ہی رکھنا، کیونکہ شاید تمہیں پھر یہیں آنا پڑے۔ اچھا، صفدر طویل سانس لے کر بولا، تو عمران صاحب سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیمسن بولا۔ پھر کیا صورت ہوگی؟ صفدر نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا مسٹر صفدر، مجھ سے جو کچھ کہا گیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ تو اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ صفدر جھنجھلا کر بولا۔ میں نے سن لیا ہے، اسی کے مطابق عمل کروں گا۔ اتنی ناراضگی؟ جیمسن ہنس کر بولا۔ ہم شاید 1.5 سال بعد ملے ہیں، صفدر کچھ نہ بولا۔ اچھی بات، کل راستے ہی میں کہیں ملاقات ہوگی۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے؟ صفدر نے پوچھا۔ بائے بائے، وہ ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دوسری صبح صفدر نے پھر فوجی وردی پہنی اور پورٹر کو بلا کر دونوں سوٹ کیس اٹھوائے۔ کنجی کاؤنٹر کلرک کے سپرد کر کے بولا، میں ذرا چوکی تک جا رہا ہوں، اگر اس دوران میں کوئی میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ میرا قیام کمرہ نمبر 8 میں ہے اور میری واپسی شام تک ہوگی۔ بہت بہتر جناب، کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ دونوں سوٹ کیس ڈکی میں رکھوا کر پورٹر کو ٹپ دی۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ یہاں سے رہبان کی چوکی کا فاصلہ قریباً 2.5 میل تھا۔ صفدر 1 ہی میل چلا ہوگا کہ اچانک اسے رک جانا پڑا۔ ایک آدمی بیچ سڑک پر ہاتھ اٹھائے کھڑا نظر آیا۔ صفدر نے اس کے قریب ہی پہنچ کر بریک لگائے اور وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ یہ جیمسن تھا۔ ادھر گاڑی لے چلو، وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتا ہوا بولا۔ اس نے بائیں جانب ایک کچے اور ناہموار راستے کی طرف اشارہ کیا۔ صفدر نے گاڑی ادھر ہی موڑ دی
اور جیمسن نے پوچھا رات کیسی گزری؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ صفدر بھننا کر بولا۔ جیمسن نے کہکا لگایا، پہلے تو تم بہت گھننے تھے، آخر اس خوش مزاجی کی وجہ؟ صفدر نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میرے مزاج کے موسم بدلتے رہتے ہیں، آج کل صرف محبت کرتا ہوں اور خوش رہتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ پیدل؟ پیدل میں دیر لگتی ہے، خلائی دور کی محبت میں راکٹ چلتا ہے۔ ناہموار راستے پر خاصے جھٹکے لگ رہے تھے، حالانکہ صفدر بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بس اب رک جاؤ، جیمسن بولا۔ صفدر نے گاڑی روکی اور بوکھلا کر نیچے اتر آیا، کیونکہ اسے دائیں جانے والی چٹان کی اوٹ سے عمران اور جوزف کو برآمد ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ ہم سچ مچ بھوت نہیں ہیں، خدائی جانے سمندر میں غرق ہو کر پہاڑ کی ترائی سے برآمد ہو رہے ہو۔ صفدر بولا۔ سامان کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈکی میں۔ صفدر ڈکی اٹھاتا ہوا بولا۔ جوزف نے آگے بڑھ کر دونوں سوٹ کیس نکال لیے اور انہیں اٹھائے ہوئے پھر اسی چٹان کی اوٹ میں چلا گیا۔ چند غیر ملکی ایجنٹوں کے گھیرے میں ہوں، عمران نے صفدر کی طرف دیکھا۔ آخر کیوں؟ آپ نے بتایا تھا کہ باول دے سوف والی پینٹنگ کسی پارٹی نے جلا دی تھی، صفدر نے پوچھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کا کوئی فوٹوگراف بھی لے لیا تھا، جس کا نیگیٹو میرے پاس محفوظ ہے، اور پھر ایک چکر اور بھی ہو گیا ہے، عمران نے کہا اور مختصر اپنے مریخ کے سفر کے بارے میں بھی بتانے لگا۔ خدا کی پناہ، صفدر اس کے خاموش ہونے پر بولا۔ تو وہ سارا ڈرامہ حقیقت پر مبنی تھا؟ میں اسے حقیقت نہیں کہہ سکتا، بس یہ سمجھ لو کہ واقعیت یہی تھی۔ تو پھر اب کیا چکر ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ایک ملک کے ایجنٹ مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدشہ ہے کہ اغوا کا کیس بن جائے، عمران بولا۔ کس کے خلاف؟ صفدر آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ انہی کے خلاف، عمران نے کہا۔ میں کچھ نہیں سمجھا، صفدر بولا۔ خدا کرے کچھ نہ سمجھو، جیمسن سر ہلا کر بولا۔ ہز میجسٹری اپنے اغوا کی بات کر رہے ہیں۔ اوہ، صفدر ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ چلو ادھر ہی چلو، عمران اسی چٹان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا جس کے عقب سے وہ برآمد ہوئے تھے۔ ادھر ایک خاصا کشادہ غار تھا جس میں وہ اترتے چلے گئے۔ نیچے پہنچ کر عمران نے کہا، فی الحال یہیں کیمپ کرنا ہے۔ لیکن آپ لوگ تو جھیل کے کنارے والے کسی ہٹ میں مقیم تھے، صفدر بولا۔ اسے چھوڑ دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے تو اس پر حیرت ہے جناب، جیمسن آنکھیں نکال کر بولا، کہ ڈی جی صاحب اس عورت کو گھر لے گئے ہیں۔ عمران نے ہنس کر کہا، بیٹا جائے جہنم میں، لیکن بہو تو گھر کی عزت ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا باس، جوزف بولا۔ آخر تمہارے باپ نے اس پر یقین کیسے کر لیا؟ میرے ہی باپ ہیں، اس لیے فوراً گھر لے گئے ہوں گے کہ اخبارات اسکینڈل نہ بنائیں۔ یہی بات ہو سکتی ہے، جیمسن سر ہلا کر بولا۔ لیکن اب کیا سوچا ہے آپ نے؟ صفدر نے پوچھا۔ بس ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہتا، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ مجھے ہر طرف سے گھیر رہے ہیں، شاید ملک میں داخلے کے کسی امکانی راستے کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس سرحدی چوکی کی طرف ان کی توجہ مبذول نہ ہوگی، لیکن وہ یہاں بھی موجود ہیں، عمران نے کہا۔ ادھر کہاں ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ اس ہوٹل میں جہاں تمہارا قیام ہے، اسی لیے تو ہمیں جھیل کے کنارے والا ہٹ چھوڑنا پڑا۔ اندازاً کتنے ہوں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ میں صرف ایک کو پہچان سکا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے یہاں ان کے سفارت خانے سے ہے۔ ہوٹل ہی میں مقیم ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، رابرٹ لاسکی نام ہے، بھوری فرینچ کٹ داڑھی ہے۔ ہاں، شاید میں نے اسے ڈائننگ روم میں دیکھا تھا، صفدر نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میں تو کہتا ہوں ایک آدھ کی مرمت کر دی جائے، جیمسن بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمران نے اسے گھور کر پوچھا۔ وہی جو مرمت سے ہوتا ہے، جیمسن بولا۔ کوئی فائدہ نہیں، مجھے کسی نہ کسی طرح سر سلطان تک پہنچنا ہے، اس کے بعد سوچوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ تو یہ جو سامان آپ نے منگوایا ہے؟ صفدر نے سوال کیا۔ اس میں میک اپ کا سامان اور اسلحہ ہے اور کچھ کپڑے ہیں، عمران نے کہا۔ اور مجھے اب کیا کرنا ہے؟ شام تک ہوٹل واپس جاؤ گے اور تمہارے ساتھ دو دوست بھی ہوں گے جن کا تمہیں انتظار تھا۔ یعنی آپ لوگ میک اپ میں؟ صفدر نے پوچھا۔ میں اور جیمسن، جوزف اپنی رنگت کی بنا پر چھپ نہیں سکے گا۔ تو پھر یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ صفدر نے پوچھا۔ فی الحال اسی غار تک محدود رہے گا۔ مجھے تو ان محترمہ کی فکر ہے جو آپ کی کوٹھی میں براجمان ہے، جیمسن ہنس کر بولا۔ اس کی فکر نہیں، عمران بولا۔ اور وہ بھی تنہا نہیں ہو سکتی، صفدر بولا۔ اس کے آس پاس ہی کچھ اور لوگ بھی ہوں گے۔ اس کے سلسلے میں بھی میں ایکسٹرو کو مشورہ دے چکا ہوں، عمران کو سوچتا ہوا بولا۔ اس بار آپ پڑے ہیں چکر میں، یور میجسٹری،
جیمسن سر ہلا کر بولا، بہت دنوں کے بعد زندگی کا احساس ہوا ہے، ورنہ میں تو خود کو مشین سمجھنے لگا تھا۔ جوزف عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ عمران اسے گھور کر دیکھا اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیوں، کیا ہوا ہے تجھے؟ کچھ نہیں باس، وہ سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتا ہوا بولا، مجھے مادام کروچی یاد آ گئی تھی۔ کس بات پر؟ عمران بولا، یہی آپ کے زندگی کے احساس کی بات سن کر۔ یہ مادام کروچی کون ہے؟ صفدر نے پوچھا اور عمران اسے اس کے بارے میں بتانے لگا۔ کہیں سچ مچ مریخی پر تو نہ ہوئے ہو؟ صفدر بولا، سائنسی ترقی میں وہ لوگ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اس لیے میں اسے ایک شعبے کے سے زیادہ کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوں۔ عمران بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں ساتھ نہیں تھا، صفدر نے کہا، اور مجھے افسوس ہے کہ اس چکر میں میری گورنری گئی۔ جیمسن بولا، کیا کیا بیوٹیاں ہر وقت گھیرے رہتی تھیں۔ شکر ہے تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے محدب شیشہ استعمال نہیں کرنا پڑا، عمران نے کہا، اور جیمسن کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ تو پھر آپ لوگ کب واپس چلیں گے؟ صفدر نے پوچھا۔ شام سے پہلے ہوٹل میں داخل ہونا مناسب نہیں ہوگا، عمران بولا۔ تو پھر یہ وقت کیسے گزارا جائے؟ صفدر نے کہا۔ جوزف ہمیں اپنی زبان کے جنگی ترانے سنائے گا، عمران بولا۔ وہ جوزف کی طرف مڑے، لیکن جوزف عجیب حال میں نظر آیا، کسی چوکنے شکاری جانور کی طرح اس ڈھلان کی طرف تک رہا تھا جس سے اتر کر وہ غار تک پہنچے تھے۔ ساتھ ہی اس نے اس انداز میں ہاتھ بھی اٹھا رکھا تھا جیسے انہیں خاموش رہنے کی تاکید کر رہا ہو۔ عمران اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑی پھرتی سے غار کے دہانے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی طرح جوزف نے بھی اٹھ کر دہانے کے بائیں جانب پوزیشن سنبھال لی اور عمران نے ان دونوں کو اشارہ کیا کہ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں۔ صفدر خاصا معاملہ فہم آدمی تھا، اس لیے جیمسن کے استجاب کو رفع کرنے کے لیے ان بیوٹیوں کے بارے میں پوچھنے لگا جن کا ذکر ذرا دیر پہلے اس نے کیا تھا۔ کیا چکر ہے؟ جیمسن نے آہستہ سے پوچھا۔ معمول کے مطابق باتیں کرتے رہو، میرا خیال ہے کہ کوئی آ رہا ہے، صفدر نے کہا۔ مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، جیمسن بولا۔ ابھی حال ہی میں گورنری سے ریٹائر ہوئے ہو، ہمیں ایسا کوئی موقع نصیب نہیں ہوا۔ چوٹ نہ کرو، جوزف جیسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ نادیدہ اور اچانک حملوں کے سلسلے میں وہ چھٹی حص رکھتا ہے، صفدر نے کہا۔ دفتن انہیں غار کے دہانے پر دو افراد نظر آئے جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔ صفدر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اٹھ گیا۔ جیمسن نے بھی اس کی تقلید کی اور پھر جیسے ہی وہ دونوں مسلح آدمی غار میں داخل ہوئے، جوزف اور عمران ان پر ٹوٹ پڑے۔ اسٹین گن ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا پڑی جن پر جیمسن اور صفدر نے قبضہ کر لیا۔ دونوں مقامی آدمی تھے، جلد ہی قابو میں آ گئے اور عمران انہیں ان کی نگرانی میں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ سامنے کی بات تھی کہ صفدر کی گاڑی نے ان دونوں مسلح آدمیوں کی رہنمائی کی ہوگی، لہٰذا اسے کم سے کم یہ تو دیکھ ہی لینا چاہیے کہ اور بھی تو نہیں ہیں۔ صفدر کی گاڑی تک پہنچنے کے لیے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور شاید یہی فیصلہ درست تھا، کیونکہ جب وہ کسی قدر بلندی پر پہنچا تو اس راستے پر بھی ایک مسلح آدمی دکھائی دیا جس سے گزر کر وہ صفدر سمیت غار میں داخل ہوا تھا۔ جھکا جھکا وہ کچھ اور آگے بڑھا، یہاں سے صفدر کی جیپ نظر آ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک اسٹیشن ویگن بھی دکھائی دی اور اس اسٹیشن ویگن کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس سے دو ٹانگیں باہر نکلی دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر چہرہ بھی نظر آیا، بھوری فرینچ کٹ داڑھی والا سفید فام رابرٹ لوسکی پائپ کا دھواں فضا میں منتشر کر رہا تھا۔ عمران پھر پلٹا اور ادھر چل پڑا جہاں تیسرا مسلح آدمی کھڑا تھا۔ یہ بھی سفید فام ہی تھا اور اس کی پشت عمران کی طرف تھی۔ اسٹین گن ہی اس کے ہاتھوں میں بھی نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا رہا۔ بہت احتیاط کی ضرورت تھی، وہ اس پر چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ اسٹین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ اضطراری طور پر بھی اس کا ٹریگر دب سکتا تھا اور بس کی آواز پر گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی ہوشیار ہو جاتا۔ مسلح آدمی راستے کی نگرانی کر رہا تھا جس سے گزر کر اس کے دونوں مقامی ساتھی غار تک پہنچے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتا رہا۔ وہ اس انداز میں حملہ کرنا چاہتا تھا کہ حواس فوری طور پر معطل ہو جائیں اور اسٹین گن اس کی گرفت سے نکل جائے۔ قریب پہنچ کر اس نے ایک جچا تلا ہاتھ اس کی گدی پر رسید کیا اور وہ کسی قسم کی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ اسٹین گن اس کے گرنے سے پہلے ہی ہاتھوں سے چھٹ گئی تھی۔ عمران نے اسے اٹھا لیا اور تھوڑی سی زور آزمائی گرے ہوئے آدمی کی پٹیوں پر بھی کر ڈالی، غالباً بے ہوشی کے وقفے میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر اسی طرف مڑا جدھر سے آیا تھا۔ بھوری داڑھی والے کے عقب میں جا پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی نہیں مل سکی۔ اسٹین گن کی شکل دیکھی اور چپ چاپ ہاتھ اٹھائے ہوئے گاڑی سے باہر آ گیا۔
چلو، عمران نے چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور چلتے رہو۔ بھوری داڑھی والے کی آنکھوں سے گہری نفرت جھانک رہی تھی، لیکن اسے چپ چاپ تعمیل کرنا پڑی۔ وہ اسے غار والے راستے پر لے آیا، اس طرح کہ وہ اپنے ایک مسلح ساتھی کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اب بائیں مڑو، عمران نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ اسی طرح وہ اسے غار میں اتار لے گیا۔ اس کے دونوں مقامی ساتھی ایک جانب سر ڈالے بیٹھے تھے۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، بھوری داڑھی والا بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لیکن عمران اس سے کچھ کہے بغیر جوزف اور صفدر سے مخاطب ہوا۔ باہر بھی ایک بے ہوش آدمی موجود ہے، راستے کے موڑ کے قریب، اسے بھی اٹھا لو۔ جیمسن دونوں مقامی آدمیوں کو کور کیے رہا اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ بھوری داڑھی والا ہاتھ اٹھائے ہوئے عمران کی طرف مڑا اور انتہائی تنفر آمیز لہجے میں بولا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم لوگ بنایا کرتے ہیں، بگاڑنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ عمران مسکرا کر بولا، لیکن شاید تم مجھے نہیں جانتے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، مسٹر رابرٹ لاسکی۔ اوہ، تو تم مجھے جانتے ہو؟ جب تم مجھے جانتے ہو تو بھلا میں کیوں نہ جانوں گا، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ آخر تم لوگ اس طرح میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، تم ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے اور فرار ہو گئے تھے، رابرٹ لاسکی بولا۔ تو پھر تمہیں چاہیے کہ میری حکومت کو اس سے باخبر کرو، وہ مجھے سزا دے گی۔ تمہیں ذاتی طور پر اس کا حق نہیں پہنچتا کہ میرے ہی ملک میں مجھے گھیرنے کی کوشش کرو، عمران بولا۔ ہم اپنی حکومت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، رابرٹ لاسکی نے کہا۔ یہ بہت بری بات ہے مسٹر لاسکی، تمہیں صرف اپنے سفارت خانے تک محدود رہ کر اپنی حکومت کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے، عمران بولا۔ بہتر یہی ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو، لاسکی نے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوگا مسٹر لاسکی؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے بعد کے لیے احکامات بھی نہیں ملے، لاسکی بولا۔ یعنی دوسرے احکامات ملنے تک میں تمہارا قیدی رہوں گا؟ ظاہر ہے، لاسکی نے کہا، لیکن اب تم ایسی پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھے اپنا قیدی بنا سکو۔ وہ کچھ نہ بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں سرسیمگی کے آثار نہیں تھے۔ کیا تم لوگ مجھے اپنا قیدی بنا سکتے ہو؟ ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے، عمران بولا۔ اپنے ملک میں تو نہیں بنا سکے تھے، وہاں جو کچھ ہوا تھا اس کا مجھے علم نہیں ہے، لاسکی بولا۔ لیکن ڈیلی اور موران والے قصے سے تو آگاہ ہو گئے، عمران نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، لاسکی نے کہا۔ اگر تم چاروں کو مار کے یہیں دفن کر دیا جائے تو؟ تم اس کی جرت نہیں کر سکتے، لاسکی بولا۔ مجھے کون روکے گا، عمران بولا۔ میری گمشدگی کی جواب دہی تمہاری حکومت کو ہی کرنی پڑے گی، اور اگر تم چاروں کی کشتی ہوٹل والی جھیل میں غرق ہو جائے تو کیسی رہے گی، عمران بولا۔ رابرٹ لاسکی تھوک نگل کر رہ گیا۔ تمہاری لاشیں جھیل سے نکالی جائیں گی اور وہ ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا جائے گا، عمران بولا۔ لیکن اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، رابرٹ لاسکی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیونکہ تمہاری تلاش میں صرف میں ہی نہیں تھا، اور بھی ہیں، اور وہ ہر حال میں تمہیں یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ تم ہمارے وسائل سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو۔ اچھا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، عمران نے پوچھا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلے چلو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہایت عزت و احترام سے تمہیں اپنے ملک بھجوا دوں گا، لاسکی بولا۔ وہاں کیا ہوگا، عمران نے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم انہیں کیوں مطلوب ہو تو یہ بھی بتا دیتا، لاسکی نے کہا۔ اتنے میں صفدر اور جوزف تیسرے کو بھی ٹانگا ٹولی کر کے وہاں اٹھا لائے۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا، اسے ایک طرف ڈال دیا گیا۔ کیا تم نے اسے مار ڈالا، رابرٹ لاسکی نے بوکھلا کر پوچھا۔ نہیں، ابھی تو صرف بے ہوش ہے، عمران بولا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تمہاری حکومت کو بھی پسند نہیں آئے گا، لاسکی نے کہا۔ میری حکومت کی طرف سے اظہار رائے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، عمران بولا۔ کیا تم اپنی حکومت میں ہماری پوزیشن سے واقف نہیں ہو، لاسکی نے کہا۔ یہ باتیں سیاست دان جانے، میں تو صرف ٹھونکنے پیٹنے والوں میں سے ہوں، عمران بولا۔ میرے علم کے مطابق تم ایک قطعی غیر ذمہ دار آدمی ہو، لاسکی نے کہا۔ اس لیے حکومت بھی میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی، عمران بولا۔ پھر کہتا ہوں اچھی طرح سوچ لو۔ یعنی خود کو تمہارے حوالے کر دوں، عمران ہنس کر بولا۔ بہتری کی یہی صورت ہوگی، لاسکی بولا۔ نہ مجھے بہتری کی کوئی دلچسپی ہے نہ صورت سے۔ قصہ ختم بھی کرو باس، جوزف بولا۔ کس طرح، عمران نے پوچھا۔ بس جو بھی ہاتھ ہے اسے ختم کر دو۔ تم نے سنا یہ کیا کہہ رہا ہے، عمران نے رابرٹ لاسکی سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولا اور تنفر آمیز نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پہنچے کس طرح، صفدر بولا۔ انہیں تم پر شبہ ہو گیا تھا،
اس لیے انہوں نے تمہاری گاڑی میں الیکٹرانک بگ ضرور لگایا ہوگا۔ اسی کے سائے تمہاری گاڑی تک پہنچ گئے ہوں گے۔ کیوں مسٹر لاسکی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، رابرٹ لاسکی سر ہلا کر بولا۔ اور یہ بھی سن لو کہ سفارت خانہ میری نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اگر یہاں سے میری واپسی نہ ہوئی تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا ہوگا۔ مجھے ان دوستوں کے نام اور پتے بتاؤ جو میری تلاش میں نکلے ہیں۔ عمران نے کہا، میں اپنے علاوہ اور کسی کا بھی نام اور پتہ نہیں جانتا۔ اس کا کیا نام ہے؟ عمران نے بے ہوش سفید فام کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر بتا سکتا ہوں، نام کا علم میرے فرشتوں کو بھی نہیں ہے، لاسکی نے کہا۔ تو گویا یہ یہاں نووارد ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق سفارت خانے سے نہیں ہے، لاسکی نے کہا۔ اندازاً کتنے نمبر اس وقت یہاں برسر پیکار ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بھی میں نہیں جانتا، لاسکی بولا۔ خیر خیر، فکر نہیں، میں ہر نمبر کو ضرب دیتا چلا جاؤں گا اور حاصل ضرب کے نتیجے میں گرینڈ ٹوٹل تم بھی دیکھو گے اور تمہاری حکومت بھی اس سے بہراور ہوگی، عمران نے کہا اور جوزف سے بولا، ان تینوں کے ہاتھ پیر باندھو۔ دیکھو میں پھر تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، رابرٹ لاسکی بولا۔ میں پوری طرح آگاہ ہوں، تم بے فکری سے اپنے ہاتھ پیر بندھوا لو۔ دونوں مقامی آدمیوں اور رابرٹ لاسکی کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور پھر عمران نے جوزف سے کہا، آنے والے سوٹ کیسوں میں سے کسی میں فرسٹ ایڈ باکس بھی تو ہوگا، نکالو اسے۔ جوزف ادھر متوجہ ہو گیا اور عمران ان دونوں مقامی آدمیوں کو گھورنے لگا جو غار میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بے حد خوفزدہ نظر آ رہے تھے اور ان میں سے کوئی ابھی تک کچھ نہیں بولا تھا۔ اب تم دونوں اپنی سناؤ، دفتن عمران نے انہیں مخاطب کیا۔ ایک تو خوف سے اکلا کر رہ گیا، لیکن دوسرے نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے جناب، ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک چور کو تلاش کرنا ہے جو سفارت خانے سے کچھ اہم کاغذات لے کر گیا ہے، اور کاغذات ایسے ہیں کہ ان کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور تم محکوم ناوزے پر تیار ہو گئے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، وہ بولا۔ حالانکہ تمہارا فرض تھا کہ پہلے تم اس سودے کی اطلاع پولیس کو دیتے، کیونکہ یہ ایک غیر ملکی سفارت خانے کا معاملہ تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اپنے طور پر کسی غیر ملکی سفارت خانے کا کوئی کام کرنا جرم ہے؟ عمران نے کہا۔ ہم نہیں جانتے تھے، وہ بولا۔ تو اب سنو کہ ہماری حکومت کی بے خبری میں یہ لوگ جو کام بھی مقامی لوگوں سے لیتے ہیں وہ قطعی غیر قانونی حیثیت رکھتا ہے، قابل سزا جرم ہے، عمران نے کہا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا جناب، وہ بولا۔ بکواس مت کرو، تم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، عمران نے کہا۔ بے روزگاری اور مفلسی سب کچھ کرا چھوڑتی ہے، دوسرا بدقت بولا۔ ہوس اور لالچ کا نام بھی لو ساتھ ہی ساتھ، عمران نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ جوزف نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر عمران کے قریب رکھ دیا۔ اس نے اس میں سے ایک ہائپوڈرمک سرنج نکالی اور ایک نیلے رنگ کی شیشی سے کسی سیال کی تھوڑی سی مقدار اس میں کھینچ لی۔ پھر جوزف سے بولا، انٹراوینس ہے، تم اس کا بایاں بازو دباؤ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رابرٹ لاسکی تیز لہجے میں بولا۔ خاموشی سے دیکھتے رہو، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، عمران نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ پھر صفدر سے بولا، تم باہر جا کر دونوں گاڑیوں کی نگرانی کرو اور اس پر نظر رکھو کہ اور کوئی تو ادھر نہیں آتا۔ صفدر ایک اسٹین گن سنبھالے ہوئے غار سے باہر چلا گیا۔ اتنی دیر میں جوزف بے ہوش سفید فام کی وہ نس ابھار چکا تھا جس میں انجیکشن دینا تھا۔ عمران نے بڑی احتیاط سے سرنج کا سیال اس کے جسم میں منتقل کر دیا اور خالی سرنج جوزف کی طرف بڑھاتا ہوا رابرٹ لاسکی سے بولا، ہمارے وسائل محدود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم چاہیں تو اس وحشیانہ مقابلے کی دوڑ میں تمہارے شانہ بشانہ رہ سکتے ہیں۔ ذہانت پر کسی ایک قوم کی اجارہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ قدرت کا عطیہ ہے اور اس نے کسی کو بھی اس سے محرومی نہیں رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اس کے مظاہرے میں بھی کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ لاسکی بولا۔ ابھی خود ہی دیکھ لو گے، زبان سے کہنے کا کیا فائدہ، عمران نے کہا۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو نتیجے کے ذمہ دار خود ہوگے، لاسکی نے کہا۔ میرا مشورہ ہے کہ اب یہ تحکمانہ انداز ترک کر دو، عمران نے کہا۔ تم نے کیا انجیکٹ کیا ہے؟ لاسکی نے پوچھا۔ بلا ضرورت خون بہانا مجھے پسند نہیں ہے، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ لاسکی ہکلایا۔ اس سے زیادہ باتیں نہ کیجیے یور میجسٹی، جیمسن بول پڑا۔ یور میجسٹی کیا مطلب؟ رابرٹ لاسکی کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ لوگ مجھے اپنی مملکت کا بادشاہ سمجھتے ہیں، عمران نے شرما کر کہا۔ کس مملکت کی بات کر رہے ہو؟ لاسکی نے کہا۔ تم خاموش رہو، جیمسن رابرٹ کو آنکھیں دکھا کر بولا۔ اوہ، تو تم لوگ یہاں خفیہ طور پر کوئی انقلابی تحریک بھی چلا رہے ہو؟ رابرٹ لاسکی نے جیمسن کی سرزنش کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ کیا میں
اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دوں یور میجسٹی؟ نہیں، بولنے دو، تم جانتے ہی ہو کہ اس کے ہوش سے آنے کے بعد مسٹر لاسکی کو چپ لگ جائے گی۔ عمران نے بے ہوش آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ آخر کیا کر رہے ہو؟ لاسکی نے ایک بار پھر ہاتھ پیر مارے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور جیمسن سے بولا، تم ان دونوں دیسیوں کے صرف پیر کھول کر انہیں باہر لے جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، رابرٹ لاسکی وحشیانہ انداز میں بولا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عمران کچھ نہ بولا۔ جیمسن کو ان دونوں کے پیر کھولتے دیکھتا رہا۔ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے رہنے دیے تھے۔ جیمسن انہیں غار سے باہر نکال کر لے گیا۔ اس دوران میں رابرٹ لاسکی برابر احتجاج کرتا رہا۔ ادھر بے ہوش سفید فام آدمی کے جسم میں جنبش ہوئی اور رابرٹ لاسکی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ان جنبشوں میں آہستہ آہستہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی اس کیفیت سے بوکھلا کر رابرٹ لاسکی نے عمران کو گندی گندی گالیاں دینی شروع کر دیں اور جوزف دھاڑا، باس، کیا میں اس کا گلا گھونٹ دوں؟ عمران صرف ہاتھ اٹھا کر رہ گیا۔ وہ اس آدمی کو خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ دفتن وہ تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گیا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ پلکیں بھی چپکا رہا تھا، لیکن یہ قطعی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پھر اچانک وہ اٹھ بیٹھا اور ہتھیلیاں ٹیک کر گھٹنوں کے بل چلنے لگا۔ میاؤں، اس نے جوزف کو دیکھ کر بلی کی سی آواز نکالی۔ خدا تمہیں غارت کرے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ رابرٹ لاسکی حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ دیکھو اور عبرت پکڑو، عمران بولا۔ جوزف کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ رابرٹ لاسکی کا ساتھی کسی پالتو بلی ہی کی طرح اس کے قدموں پر لوٹ گیا تھا۔ میاؤں میاؤں کرتا ہوا وہ عمران کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی گھٹنوں کے بل ہی چل رہا تھا۔ پھر اس کے پیروں کے قریب بھی اس نے لوٹیں لگانی شروع کر دی اور عمران نے جوزف سے کہا، اسے کولڈ بیف کا ایک ٹکڑا دو، بھوکا معلوم ہوتا ہے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، رابرٹ لاسکی بری طرح مچل کر ڈھاڑا۔ اسے کولڈ بیف دینے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس پھر اٹھانا، عمران نے جوزف سے کہا اور رابرٹ لاسکی سے بولا، مجھے بے حد افسوس ہے مسٹر رابرٹ لاسکی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، ورنہ میں تو تارک الدنیا لوگوں کی طرح امن پسند ہوں۔ تم میرے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کر سکتے، وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ میں یہی کروں گا مسٹر رابرٹ لاسکی، مجبوری ہے، قتل کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اپنے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے تمہیں بلی بناؤں اور پھر تم ایک عرصے کے لیے اپنی یادداشت کھو بیٹھو۔ کیا مطلب؟ لاسکی ہکلایا۔ تمہارا دوست ایک ہفتے تک میاؤں میاؤں کرتا رہے گا، اس کے بعد عرصے تک اسے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ حقیقتاً کون ہے، یا اس کے اور متعلقین بھی ہیں، حتیٰ کہ اسے اپنا نام تک یاد نہیں آئے گا۔ نہیں، اچانک رابرٹ خوفزدہ انداز میں بولا، میرے ساتھ یہ مت کرنا، میں تمہارے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے مسٹر لاسکی، عمران بولا۔ میں نہیں سمجھا۔ تمہاری سیکرٹ سروس میرے خلاف حرکت میں آ چکی ہے، وہ کسی طرح بھی نہیں رکے گی، عمران نے کہا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لاسکی بولا۔ میدان جنگ میں اپنے حریفوں کے فرشتوں پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا، عمران بولا۔ وہ پاگلوں کی طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا۔ پھر عمران سرنج میں سیال کھینچتا رہا اور رابرٹ لاسکی کی نہ تھوکنے والی زبان مغلظات اگلتی رہی۔ خاصی دشواری پیش آئی تھی اسے انجیکشن دینے میں۔ جوزف نے اسے بری طرح دبوچ رکھا تھا اور عمران اس نس کو ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں سیال انجیکٹ کرنا تھا۔ ادھر لاسکی کا ساتھی کسی جانور ہی کی طرح آدمیوں کی اس حرکت سے لاتعلق نظر آ رہا تھا اور اس کا انداز نشست کسی بلی ہی کے انداز سے مشابہ تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔